کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں کچھ کلمات ایسے ہیں جو غریب کو پلک جھپکنے میں امیر بنا دیتے ہیں، جو خالی جیب کو اتنی دولت دیتے ہیں کہ گنتی کرنے والے ہاتھ تھک جائیں، اور جو دل سے نکل جائیں تو فرشتے آسمان سے اتر کر آپ کے دروازے پر خزانے رکھ دیتے ہیں۔ یہ کلمات عام لوگوں کے لیے بس ایک ذکر ہیں، لیکن اہل راز کے لیے یہ زمین سے آسمان تک کھلنے والے دروازے ہیں۔ یہ کلمات آپ کی تقدیر کا قفل توڑ سکتے ہیں، آپ کے نصیب کا قفل جو برسوں سے بند ہے، جو ہر دعا ہر محنت کے باوجود نہیں کھل رہا۔ کبھی سوچا ہے اگر ایک ایسا لمحہ آ جائے جب آسمان سے رزق کے دروازے کھل جائیں اور ہر طرف سے دولت، برکت، عزت، سکون اور خوشیاں آپ کی زندگی میں ٹوٹ کر برسنے لگیں تو آپ کی زندگی کیسی ہوگی؟ کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سا راز ہے جو ولیوں کے سینوں میں چھپا رہا، جو مومنوں کے نصیب بدل دیتا ہے، جو کاروبار میں آگ لگا دیتا ہے، جو خالی ہاتھ کو بادشاہ بنا دیتا ہے؟ آج میں آپ کو وہ راز دینے جا رہا ہوں، ایک ایسا ذکر جو صرف زبان پر نہیں بلکہ دل میں جلتا ہے، جو زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش تک گونجتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پڑھنے والے نے کبھی بھوک نہیں دیکھی، کبھی قرض کی ذلت نہیں دیکھی، کبھی ناکامی کا ذائقہ نہیں چکھا۔ یہ ہے یا غنیو یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ تقدیر بدلنے والے راز ہیں، اور آج میں آپ کو اس راز کا دروازہ کھول کر دوں گا۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے میرے دوستوں، تو خدا کا واسطہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا، کیونکہ میں آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے، جسے پڑھ کے فقیر بادشاہ بنے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے اپنی زندگی میں یا غنیو یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہزاروں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دیکھیں میں آپ کو وہ راز دوں گا کہ جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ فوری طور پر حالات بدل جائیں گے، فقیر بادشاہ بن جائیں گے، بیماریاں پریشانیاں فوراً دور ہو جائیں گی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو صرف رزق نہیں دیتے بلکہ رزق کے دروازے توڑ کر کھول دیتے ہیں۔ ان میں سب سے عظیم یا غنیو یا اللہ، اے بے نیاز اے اللہ، یہ نام قرآن کے الفاظ ہیں۔ اس ذات کی طرف اشارہ ہے جو سب کو دیتا ہے مگر کسی کا محتاج نہیں، جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی وقت کے قید کے اپنے بندے کو اتنا دیتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جائے۔ اب سوچے وہ رب جو فرما رہا ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ سورہ محمد آیت 38 میں جب وہ بے نیاز ذات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو کیا آپ کے خالی ہاتھ خالی رہ سکتے ہیں؟ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ صرف ایک ذکر نہیں، یہ زمین سے آسمان تک کا پل ہے۔ یہ کلمہ غم کو طاقت میں، کمزوری کو ہمت میں، غربت کو دولت میں بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے طاقت اور اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ یہ کلمہ دل سے کہتا ہے تو گویا اپنی کمزوری اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور اللہ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے جو انسان کے خیال میں بھی نہیں آتا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ بڑے بڑے تاجروں نے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے، گھر ٹوٹنے کے دہانے پر پہنچے ہوئے خاندانوں نے بس یہ دو الفاظ دل سے پڑھ کر اپنی تقدیر کو بدلتے دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک شخص کو جس کے پاس کھانے کو نوالا نہیں تھا، لیکن اس نے دن رات دل میں یا غنیو یا اللہ اور زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ رکھا، اور چند دنوں میں اللہ نے ایسا راستہ کھولا کہ وہ خود دوسروں کو قرض دینے لگا۔ یہ ذکر صرف رزق نہیں دیتا بلکہ ایسی عزت دیتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں، ایسا سکون دیتا ہے کہ راتوں کی نیند لوٹ آئے، اور ایسی دولت دیتا ہے جو آپ کے دل کو بھی مالا مال کر دے۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، دنیا میں 3 چیزیں انسان کو جھکاتی ہیں: غربت، بیماری اور بے عزتی، اور یہ تینوں چیزیں ایسے غائب ہو جاتی ہیں جیسے صبح کا اندھیرا سورج نکلتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب زبان پر
اور دل یعنی دل پر یا غنیوں یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ آ جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے اور وہی غنی ہے، سورہ نور آیت 32 میں۔ یہ آیت آپ کے اور آپ کے خالی جیب کے درمیان ایک پل ہے۔ جب آپ یا غنیوں یا اللہ کہتے ہیں تو گویا آپ رب کائنات سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اے وہ جو کسی کا محتاج نہیں، مجھے اپنی بے نیازی سے نواز دے۔ اور سنو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہا، اس کے لیے اللہ دنیا کے غم سے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے، اور ایسی ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ کبھی غور کیا ہے یہ کلمہ صرف پڑھا نہیں جاتا، یہ زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے آسمان کی چابی ہاتھ میں پکڑ لی ہو اور جب چاہیں دروازہ کھول دیں۔ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا، ایک عورت تھی، شوہر بیمار، بچے بھوکے، قرض کا پہاڑ۔ اس نے دن رات یا غنیوں یا اللہ دل میں رکھا اور لا حول ولا قوت الا باللہ زبان پر۔ چند ہی دنوں میں ایک پرانا جاننے والا اس کے گھر آیا اور بولا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہاری مدد کرنی ہے، اور اس نے اتنا سرمایہ دیا کہ نہ صرف قرض اتر گیا بلکہ کاروبار بھی کھل گیا۔ ایک واقعہ نہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ وہی اللہ جو ایک مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہی اللہ جو ایک قطرے سے انسان بنا دیتا ہے، وہی اللہ آپ کی غربت کو دولت میں بدل سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ دل سے پکاریں، یہ کلمات پڑھو دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ، پھر دیکھو وہ کیسے ایسے دروازے کھولے گا جہاں تم نے کبھی دستک بھی نہ دی ہو۔ کاروبار ہو یا نوکری، بند راستے کھل جائیں گے، قرض یا فاقہ سب ختم ہو جائے گا، اور رزق ایسے آئے گا جیسے بادل سے بارش۔ میرے دوستوں، یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو اس کے نام پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، دنیا میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف دولت کے دروازے ہی نہیں کھولتے بلکہ آپ کی زندگی سے ہر قسم کی بندش، جادو، حسد، نظر بد، بیماری، غم اور قرض کا سایہ ایسے مٹا دیتے ہیں جیسے سورج کی روشنی میں اندھیرا۔ یہ الفاظ ہیں یا غنیوں یا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن جب یہ دونوں ذکر ایک ساتھ دل سے ادا ہوں تو یہ صرف ذکر نہیں رہتے، ایک ایسی طاقت بن جاتے ہیں جو عرش سے زمین تک حرکت پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، سورہ طلاق آیت 3 میں۔ سوچو، اگر رب کافی ہو جائے تو دنیا میں اور کسی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ کلمات آپ کے لیے وہ خزانے کھول سکتے ہیں دوستوں جو سالوں سے بند ہیں، وہ رزق لا سکتے ہیں جو آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے لیکن پہنچ نہیں پایا۔ یہ بند دروازے توڑ دیتے ہیں، چھپی ہوئی رکاوٹوں کو جلا دیتے ہیں اور آپ کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں آپ کبھی سوچ بھی نہ سکتے ہوں۔ میں نے خود ایک تاجر کو دیکھا، 10 سال سے جادو اور بندش میں پھنسا تھا، کاروبار دن بدن ڈوب رہا تھا۔ اس نے بس صبح و شام دل کی گہرائی سے یہ دونوں کلمات پڑھنا شروع کیے اور کچھ ہی ہفتوں میں نہ صرف جادو ٹوٹ گیا بلکہ اتنی ترقی ہوئی کہ پورے شہر میں اس کا نام ہوا۔ یہ کلمات دولت بھی دیتے ہیں، عزت بھی، دشمنوں کی شر سے حفاظت بھی اور دل کو سکون بھی۔ یہ صرف رزق کے لیے نہیں، یہ ہر درد کی دوا ہے۔ اب میرے ساتھ یہ دعا مانگو، یہاں آپ تھوڑا وقفہ لے کر دیکھیں، فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اے اللہ، اے بے نیاز، اے سب کچھ دینے والے، جسے تو نے یوسف کی قید سے نکالا، جیسے تو نے یوسف کو قید سے نکالا، موسیٰ کو دریا سے بچایا، ایوب کو بیماری سے شفا دی، ویسے ہی میری زندگی سے غربت، تنگی، بیماری، جادو، بندش، حسد، قرض اور غم کو ختم کر دے۔ اے اللہ، میرے نصیب کے وہ دروازے کھول دے جو ابھی تک بند ہے، مجھے وہ رزق عطا کر جس میں برکت ہو، عزت ہو، سکون ہو۔ اے اللہ، مجھے اتنا دے کہ میں بھی دوسروں کو دے سکوں۔ یا غنیوں یا اللہ، میری جھولی بھر دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ، بھی
اسی لمحے میری تقدیر بدل دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں بھائیو بہنوں کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کی بھی ہر مشکل ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سکون سے دیکھیں، نہ دن کی اس عمل کو پڑھنے کے لیے پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ جب دل کرے جہاں دل کرے اس عمل کو بیٹھ کر پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہے۔ دوستوں درود ابراہیمی تو ہم ہر نماز میں ہی پڑھتے ہیں، آپ چاہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، آپ کو یاد لگے، آپ پڑھنا چاہیں آپ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اور اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، ہر طرح کی مشکل پریشانی میں فوری اثر کرنے والا سچا وظیفہ، ایک بار جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اب فوری طور پر دیکھیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کچھ لوگ بغیر محنت کے بھی دولت کے ایسے سمندر میں تیر رہے ہوتے ہیں کہ گنتی کرنے والے ہاتھ تھک جائیں۔ ان کے دروازے پر روز نئے مواقع آتے ہیں، کاروبار چمکتا ہے، عزت بڑھتی ہے اور برکت ایسی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کیا یہ سب قسمت کا کھیل ہے یا کوئی راز ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا راز دینے جا رہا ہوں جو صدیوں سے اولیاء کرام اور اللہ کے خاص بندے سینے میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہ راز ایک ایسا کلمہ ہے جو جب دل سے نکلا جاتا ہے تو زمین و آسمان کے خزانے ہل جاتے ہیں۔ یہ کلمہ ہے یا غنیو یا اللہ، اے بے نیاز، اے اللہ۔ لیکن سنو، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک دروازہ ہے، ایک ایسی کنجی ہے جو آپ کے نصیب کی کنڈی کھول دیتی ہے۔ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ غریب کو پلک جھپکنے میں مالدار کر دے، قرضدار کو قرض سے آزاد کر دے اور بے روزگار کو ایسے رزق دے کہ وہ خود حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اللہ ہی ہے جو غنی ہے، تم سب محتاج ہو۔ سورہ محمد آیت 38 میں یہ آیت خود اعلان کرتی ہے کہ اصل خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور جو اس غنی رب کو پکار لے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے بے نیازی مانگے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یعنی جب آپ یا غنیو کہتے ہیں تو گویا آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسا بنا دے کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ سوچو، آپ کا قرض اتر جائے، کاروبار میں رکاوٹ ختم ہو جائے، وہ چیک جو مہینوں سے پھنسے ہیں اچانک کلیئر ہو جائیں، نوکری کے لیے دروازے خود کھل جائیں، اور ایسا رزق ملے جو برکت سے بھرا ہو، یعنی کمائی کم بھی ہو تو گزارا بادشاہوں جیسا ہو۔ یہ سب یا غنیو یا اللہ کی طاقت سے ممکن ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ تب ہی اثر کرتا ہے جب دل یقین سے بھر جائے اور زبان عاجزی سے بھیگ جائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنو۔ ان کے پاس ایک فقیر آیا، بھوک سے نڈال، کپڑوں پر پیوند، آنکھوں میں آنسو۔ بزرگ نے کہا، بیٹا بس یہ 2 لفظ پکڑ لے، یا غنیو یا اللہ۔ فقیر نے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں نہ صرف پیٹ بڑھا بلکہ اس کے پاس اتنا آ گیا کہ خود دوسروں کو کھلانے لگا۔ اور ایک ولی کا قول ہے، جو شخص یا غنیو یا اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہتی۔ دیکھو، دولت صرف پیسوں کا نام نہیں دوستو، اصل دولت وہ ہے جو دل کو بھی سکون دے اور گھر کو بھی خوشحالی دے۔ یا غنیو یا اللہ صرف آپ کی جیب نہیں بھرتا، یا آپ کی قسمت، عزت اور رشتے بھی سنوار دیتا ہے، یا آپ کی دعاؤں کو سکون تک پہنچانے والا زینہ ہے۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ سوچ رہے ہوں گے میں بھی یہ پڑھوں گا تو کیا میری تقدیر بدل سکتی ہے؟ میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں، ہاں بدل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے پکاریں۔ جب آپ یا غنیو کہتے ہیں تو آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ میں تیرے سوا سب سے بے نیاز ہوں اور تیرے سوا کسی سے کچھ نہیں چاہتا۔ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ دوستوں
سوچو کل صبح جب آنکھ کھلے اور آپ کے فون پر خوشخبری کا پیغام ہو، کاروباری ڈیل منظور، بینک بیلنس میں اضافہ، قرض دینے والا خود معاف کر دے، یا کسی انجان جگہ سے رزق کا دروازہ کھل جائے۔ یہ سب یا غنیو یا اللہ کی برکت سے ہو سکتا ہے۔ یہ عمل آپ کو ان راستوں پر لے جا سکتا ہے جہاں سے دولت کا بہاؤ کبھی رکے ہی نہیں۔ آپ کے دشمن خود راستہ بدل لیں گے۔ جادو، بندش، نظر بد سب جل کر ختم ہو جائے گا۔ آؤ مل کر دعا مانگے، اے اللہ اے غنی تو ہی میرا سہارا ہے، میرے رزق کے دروازے کھول دے، میرے قرض مٹا دے، میرے دشمنوں کو دور کر دے اور مجھے اپنی بے نیازی سے نواز دے۔ یا غنی یا اللہ میری جھولی بھر دے آج ہی، ابھی آمین لکھیں۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں۔ اب آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد فوری طور پر عمل کا پہلا لاڈلا وظیفہ جو آپ نے عمل میں دوستوں، بھائیوں، بزرگوں شامل کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر یا غنیو یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا اللہ دو بار ہو گیا، یا غنیو یا اللہ تین بار ہو گیا۔ دیکھیں دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا غنیو یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا اللہ دو بار ہو گیا، یا غنیو یا اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی کے کچھ دروازے ایسے بند ہوتے ہیں کہ چاہ کر بھی نہیں کھلتے؟ پیسے آتے ہیں مگر ٹھہرتے نہیں ہیں، کاروبار چلتا ہے مگر ترقی نہیں ہوتی، گھر میں برکت کی بجائے عجیب بے سکونی چھائی رہتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو ایک ایسی کنجی چاہیے جو سب تالے توڑ دے۔ آج میں آپ کو وہ کنجی دے رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صرف ایک کلمہ نہیں، یہ آسمان سے اتری ہوئی طاقت کا راز ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق آیت 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ذرا سوچو، یہ کلمہ جنت کا خزانہ ہے۔ اگر یہ آخرت میں اتنا قیمتی ہے تو دنیا میں اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ یہ کلمہ آپ کی زندگی کی گاڑی کو دھکا دیتا ہے۔ جہاں قسمت پھنس جاتی ہے وہاں یہ دھاڑے کو کاٹ کر نیا راستہ بناتا ہے۔ دوستو، یہ کلمہ دولت کو بھی کھینچ لاتا ہے، عزت کو بھی بڑھاتا ہے، دشمن کے وار کو بھی پلٹ دیتا ہے، اور جادو و بندش کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے دھوپ میں برف پگھل جاتی ہے۔ ایک بھائی تھے، کاروبار اچانک بند، قرض کے کاغذ کے ڈھیر، یعنی کہ گھر میں جھگڑے۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا دن رات لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی دل اور زبان پر رکھ۔ چند دن نہیں گزرے تھے، ایک پرانا کلائنٹ آیا، بڑا معاہدہ دیا، قرض ختم اور کاروبار پہلے سے ڈبل۔ وہ خود کہتا ہے، میں نے سمجھا یہ قسمت کا کھیل ہے، مگر اصل میں یہ کلمے کی برکت تھی۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں تو دراصل آپ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، تدبیر نہیں ہے، سب کچھ تیری قوت سے ہے۔ یہ عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ وہ خود آپ کی جنگ لڑنے لگتا ہے۔ جو دروازے آپ کے لیے بند تھا وہ خود کھل جاتا ہے۔ ایک عورت تھی، زیور بیچ کر گزارا کر رہی تھی، نظر بد، جادو، بندش سب کچھ ایک ساتھ۔ اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ دل سے پڑھنا شروع کیا، پھر گھر کا سکون واپس آیا، پھر کاروباری مواقع ملنے لگے، اور چند مہینوں میں اس کے پاس اتنا مال آیا کہ پہلے جو زیور بیچا تھا اس سے دگنا خرید لیا۔ یہ کلمہ صرف دولت نہیں کھینچتا، یہ بیماری کو صحت میں بدل دیتا ہے، تنہائی کو محبت میں، بدنامی کو عزت میں، اور بے سکونی کو سکون میں۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ کے اوپر اللہ کی خاص حفاظت کا حالہ بن جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی وار، کوئی حسد، کوئی جادو آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو، لا حول ولا قوت الا باللہ جتنا زیادہ دل سے پڑھو گے اتنی جلدی تمہاری زندگی کا رخ بدلے گا۔ یہ کلمہ تمہیں اس مقام پر لے جا سکتا ہے جہاں رزق پیچھے پیچھے دوڑے گا،
آؤ ایک دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر میرا کوئی زور نہیں، کوئی تدبیر نہیں۔ اپنی طاقت اور اپنی قوت سے میرے رزق کے دروازے کھول دے میرے مالک، میرے دشمنوں کو پیچھے ہٹا دے، میرے قرضے مٹا دے، میری عزت بڑھا دے اور مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ نے جیسے ہی یا غنیوں یا اللہ کو بتائی بھی تعداد میں 11 بار پڑھا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا۔ دیکھیں، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے غریب بہن بھائیوں تک شیئر کریں، اور اس پورے عمل کو جو کہ 3 وظیفوں پر مشتمل ہے، یا غنیوں یا اللہ پہلا وظیفہ، ٹھیک ہے نا، دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ جو کہ آپ نے 313 بار یعنی 313 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، 313 بار۔ جب لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ کوثر پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسری بار بھی سورہ کوثر پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تیسری بار بھی سورہ کوثر پڑھیں۔ اس طرح آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر 3 بار پڑھ کر آپ نے خوب ساری آخر میں دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ پاک سے درود شریف پڑھنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے جتنا ہو سکے مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔